کنیک قبیلے کے ایسے جنگجو جنہوں نے یگو اسٹیٹ سے نکلنے کے کچھ ہی عرصے میں اپنی سلجوقی سلطنت کی بنیاد رکھ دی۔ اس سلطنت میں ترکمانستان، عرب، ترکی، ارمینیا، آذربائیجان، ازبکستان اور فلسطین کے علاقے شامل تھے۔ ایک ایسی سلطنت جس نے پوری مسلم امت کو ایک مرکز پہ جمع کیا، اور ان کے دور میں پہلی دفعہ مکہ اور مدینہ عربوں سے ترکوں کے زیر کنٹرول آ گئے۔ اپنے عروج پہ اس سلطنت کا ایریا یا رقبہ 39 لاکھ اسکوائر کلومیٹر تھا، اور اس سلطنت پہ کل 46 سلاطین نے حکومت کی۔ ویورز، آج ہم سلجوق سلطنت کی فیملی ٹری کی بات کریں گے۔ سلجوق سلطنت کی بنیاد کب اور کس نے رکھی، اور یہ لوگ اسلام کب لائے؟ یہ سلطنت دو حصوں پرشین اور رومی سلجوقی سلطنت میں کیوں بٹ گئی، اور ان کا آپس میں کیا تعلق تھا؟ عباسی خلافت جو کہ اپنے خاتمے کے نزدیک تھی، سلجوقوں نے اسے کیسے سہارا دیا؟ صلیبی جنگوں میں کون سے سلجوقی سلطان نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف صلیبیوں کا ساتھ دیا؟ کیا سلجوق اور عثمانی سلاطین کا آپس میں کوئی تعلق تھا؟ میں ہوں احتشام ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں دی انفوٹینمنٹ چینل۔ ویور، سلجوقوں کا شجرہ سمجھنے کے لیے ہمیں اوغوز خان کے 24 پوتوں کے بنائے گئے اتحاد یعنی یگو اسٹیٹ پہ جانا پڑے گا۔ سلجوقوں کا تعلق اس اتحاد یا فیڈریشن میں ایک جنگجو قبیلے سے تھا جس کا نام کنیک قبیلہ تھا۔ کنیک قبیلے کی نسل اوغوز خان اور اس کی پہلی بیوی اوجوکلار کے ایک بیٹے دینیس خان سے چلتا ہے، اور یہ نسل اس سے پیچھے ترک، حضرت یافیس اور پھر حضرت نوح علیہ السلام سے جا ملتی ہے۔ ویور، سن 920 عیسوی میں کنیک قبیلے کا سردار دوکاک بے تھا، جو کہ یگو اسٹیٹ کی فوج کا سپریم کمانڈر بھی تھا اور جس کے حصے میں کئی اہم فتوحات بھی تھی۔ سن 924 میں دوکاک کی موت کے بعد اس کے بیٹے سلجوق بیگ نے قبیلے کی سرداری سنبھال لی۔ سلجوق اپنے قبیلے کے لوگوں پہ بہت گہرا اثر و رسوخ رکھتا تھا، مگر یگو اسٹیٹ کے لیڈرز کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے میں ناکام رہا، جس وجہ سے سلجوق نے یگو اسٹیٹ کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ کنیک قبیلہ جس میں 100 گھڑ سوار، 1500 اونٹ، 50,000 بھیڑیں اور تقریباً 500 لوگ تھے، سلجوق اور اس کے بیٹوں کی قیادت میں جھنڈ یعنی موجودہ قزاقستان کے علاقے میں آ گئی۔ جھنڈ کا علاقہ اس وقت مسلمانوں کا گڑھ سمجھا جاتا تھا اور وہاں مسلمانوں کے بہت سے قبیلے بستے تھے۔ اس علاقے میں کچھ ہی عرصہ رہنے کے بعد سن 985 عیسوی میں سلجوق اور اس کے پورے کنیک قبیلے نے اسلام قبول کر لیا۔ سلجوق بیگ کے 4 بیٹے تھے۔ اس دور میں جو سب سے اہم واقعہ پیش آیا وہ سلجوق کے سب سے بڑے بیٹے میکائل کی موت تھی۔ میکائل کے 2 بیٹے تھے جن کے نام تغرل بیگ اور چگری بیگ تھا۔ چونکہ بہت چھوٹی عمر میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا تو ان کی پرورش ان کے دادا سلجوق اور چاچا ارسلان نے کی۔ جوانی کی عمر میں پہنچ کے تغرل بیگ نے اپنے ارد گرد کے قبیلوں کو اکٹھا کیا اور اپنے آس پاس کے علاقوں پہ حملے شروع کر دیے، جس کے نتیجے میں یہ لوگ سن 1037 میں خراسان کے علاقے میں اپنی سلطنت کی بنیاد رکھنے میں کامیاب ہو گئے۔ تغرل نے اس سلطنت کا نام اپنے دادا کے نام سے سلجوقی سلطنت رکھا تھا۔ سن 1055 عیسوی میں جب عباسی سلطنت اور اسلامی خلافت بویا خاندان کے کنٹرول میں جانے لگی تو تغرل نے اپنی فوجیں بغداد میں اتار دی اور بویز کو بہت بری شکست دے کے مسلمان دنیا کا ایک عظیم لیڈر بن کے سامنے آیا۔ چونکہ تغرل کی کوئی اولاد نہ تھی تو اس کی موت کے بعد اس کا بھتیجا یعنی چگری بیگ کا بیٹا الپرسلان تخت نشین ہوا، جبکہ چگری کی بیٹی ہتیجہ کی شادی عباسی خلیفہ ابو جعفر سے ہوئی۔ الپرسلان نے سلجوق سلطنت کو وسیع کرنے کا کام جاری رکھا۔ اس سلطان کے دور میں پہلی دفعہ بازنطینیوں کے دلوں میں ترکوں کا خوف پیدا ہوا کہ جب الپرسلان نے محض 12,000 جنگجوؤں کے ساتھ 3 لاکھ بازنطینی لشکر کو شکست دی اور بازنطینی شہنشاہ رومانوس کو قید بھی کر لیا۔ اس جیت نے سلجوقوں کے لیے اناطولیہ کے دروازے کھول دیے۔ الپرسلان نے سلیمان ون کو اناطولیہ کا گورنر بنا دیا جو کہ اس کا کزن تھا۔ ویورز، اس پوائنٹ پہ سلجوقی سلطنت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔
سلیمان ون جسے اناتولیہ کا گورنر بنایا گیا تھا، اس نے اناتولیہ جا کے سلجوق سلطنت سے الگ مطلب آزادانہ طور پہ کام کرنا شروع کر دیا اور وہاں اپنی سلجوقی رومی سلطنت کی بنیاد رکھ دی۔ سلیمان ون کی نسلیں بھی 2 پشتیں پیچھے سلجوق بیگ سے جا ملتی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ پرشین اور رومی سلجوق آپس میں کزنز تھے۔ سن 1072 عیسوی میں الپرسلان وفات پا گیا اور اس کی وصیت کے مطابق پرشین سلجوقی سلطنت پہ اگلا سلطان اس کا چھوٹا بیٹا ملک شاہ بنا۔ ملک شاہ نے بغاوت کے ڈر سے اپنے چھوٹے بھائی توتش کو شام کا گورنر بنا دیا۔ ملک شاہ کے دور میں سلجوق سلطنت کی سرحدیں مشرق میں چائنا سے لے کر مغرب میں بازنطینی سلطنت تک پہنچ چکی تھی۔ ملک شاہ کے دور کو سلجوقوں کا گولڈن ایرا مانا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے عباسی خلیفہ نے ملک شاہ کو مغرب و مشرق کے سلطان کا لقب دیا تھا۔ سن 1092 عیسوی میں ملک شاہ کی وفات کے بعد اس کے بھائیوں اور بیٹوں میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ شام میں اس کا بھائی توتش، پرشیا میں اس کا بیٹا محمود، عراق میں اس کا بیٹا برکیارک، بغداد میں اس کا بیٹا محمد اور خراسان میں اس کے بیٹے احمد سنجر نے اپنی اپنی حکومتوں کا اعلان کر دیا۔ ویورز، جب پرشین رومی سلطنت خانہ جنگی کا شکار تھی تو اس دور میں اناتولیہ میں رومی سلطنت پہ سلیمان کا بیٹا کلج ارسلان حکمرانی کر رہا تھا۔ اس خانہ جنگی کے ٹھیک 37 سال بعد ملک شاہ کا چھوٹا بیٹا احمد سنجر سلطنت کے کافی حصوں کو اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو گیا اور پرشین سلجوقوں کے ایک سلطان کی حیثیت سے ابھر کے سامنے آیا، لیکن اس وقت تک سلطنت اپنے خاتمے کے نزدیک پہنچ چکی تھی۔ احمد سنجر کی موت کے ساتھ ہی سلجوق پھر سے چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹ گئے اور انہی سلجوقی ریاستوں کو اکٹھا کر کے خوارزم شاہ نے اپنی خوارزمی سلطنت کی بنیاد رکھ دی۔ ویورز، اب ہم سلجوقی رومی سلطنت کی طرف چلتے ہیں۔ رومی سلطنت کے بانی سلیمان ون کی وفات کے بعد جب کلج ارسلان ون تخت نشین ہوا تو یہ وہی دور تھا جس میں صلیبی جنگیں ہو رہی تھیں۔ کلج ارسلان نے 20 سال سے بھی کم عمر میں 3 دفعہ صلیبیوں کا سامنا کیا اور تینوں دفعہ فتح حاصل کی، لیکن ان فتوحات کے باوجود صلیبی فلسطین کو فتح کرنے میں کامیاب رہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ فلسطین اس وقت سلجوقوں کی بجائے فاطمیوں کے زیر کنٹرول تھا۔ سن 1107 میں کلج ارسلان کے خلاف ملک شاہ کے بیٹے محمد نے بغاوت کر دی، جس میں کلج ارسلان کو بری طرح شکست ہوئی اور اسی بغاوت کی وجہ سے اپنی جان بچاتے ہوئے دریائے کابور میں ڈوب گیا۔ کلج ارسلان کے بعد تقریباً 3 سال تک سلجوقی تخت پہ کوئی نہ بیٹھا اور پھر سن 1110 عیسوی میں کلج ارسلان کا بڑا بیٹا ملک شاہ تخت نشین ہوا۔ سلطان ملک شاہ نے بازنطینیوں کے ساتھ ایک ٹریٹی سائن کی تھی، جس کی روح سے سلجوقی سلطنت کے قبضے میں تمام بازنطینی علاقے انہیں واپس کر دینا تھا، لیکن اس معاہدے پہ کبھی عمل درآمد نہ ہو سکا۔ ملک شاہ کے بھائی محسود نے اسے قتل کرا دیا اور خود تخت پہ بیٹھ گیا۔ محسود کے دور میں دوسری صلیبی جنگوں کا آغاز ہوا اور اس نے 2 دفعہ صلیبی فوجوں کو شکست سے دوچار کیا۔ محسود کے بعد اس کا بیٹا کلج ارسلان II سلطنت کا سلطان بنا۔ یہ وہی دور تھا جب سلطان صلاح الدین ایوبی صلیبیوں کے خلاف تیسری صلیبی جنگ لڑ رہے تھے۔ اس تیسری صلیبی جنگ میں کلج ارسلان نے سلطان صلاح الدین ایوبی کا ساتھ دیا اور ان کے ساتھ اتحاد کر لیا، لیکن اس اتحاد کے باوجود ارسلان نے صلیبیوں سے بھی وعدہ کیا تھا، اور وہ یہ کہ وہ صلیبی فوجوں کو اپنے علاقے سے سیف پیسے ہی دے گا، لیکن یہ وعدہ وہ کبھی پورا نہ کر سکا۔ کلج ارسلان سن 1192 عیسوی میں 77 سال کی عمر میں وفات پا گیا اور اپنے بعد اپنے بیٹے کیخسرو کو اپنا جانشین مقرر کر گیا۔ اس نے ایک بازنطینی شہزادی دولت خاتون سے شادی کی تھی۔ تاریخ میں اس سلطان کے 2 دور ملتے ہیں۔ پہلے دور میں اسے اس کے بھائی سلیمان نے محض 4 سال بعد حکومت سے ہٹا دیا، جس کے بعد کیخسرو اپنی بیوی کے ساتھ بازنطینی سلطنت میں بھاگ گیا۔ سلیمان II نے اپنے آس پاس کی ریاستوں سے کئی چھوٹی بڑی جنگیں کی اور سلطنت کو وسیع کرنے میں کامیاب رہا۔ مشرقی اناتولیہ کا انتہائی اہم شہر ارزرم بھی اسی کے دور میں فتح ہوا۔ سلیمان کی موت کے بعد اس کا بیٹا کلج ارسلان III اگلا سلطان بنا، لیکن اس سلطان کو حکومت کے بارے میں زیادہ پتہ نہ تھا، تو کیخسرو I نے بہت آسانی سے اسے تخت سے ہٹا دیا۔
تو یہاں سے کیخسرو ون کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے۔ مورخ یہ لکھتے ہیں کہ یہ سلطان مسلمان اور کرسچن دونوں آئیڈینٹیٹیز رکھتا تھا۔ کیخسرو کے بازنطینی شہزادی کے ساتھ 2 بیٹے تھے جن کے نام کیکس ون اور کیکبات ون تھا۔ کیخسرو ون کا جانشین اس کا بڑا بیٹا کیکس ون بنا، جس کے دور میں 5ویں صلیبی جنگ کا آغاز ہوا۔ اس سلطان نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف اس جنگ میں صلیبیوں کا ساتھ دیا اور صلیبیوں سے ایک اتحاد بنا لیا، لیکن اس اتحادی فوج کو ایوبی فوج نے بآسانی شکست دے دی۔ کیکس ون کے بعد اس کا بھائی کیکوباد ون سلطان بنا۔ اس سلطان نے سلطنت کی سرحدوں کو چاروں طرف وسیع کیا اور بازنطینیوں کے کئی علاقوں کو فتح کیا۔ اس سلطان کا دور اپنی تعمیرات اور اپنی اعلیٰ عدالتوں کے لیے بہت مشہور تھا۔ یہ وہی دور تھا کہ جس میں منگول بہت تیزی سے اناطولیہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اسی سلطان کے دور میں ارطغرل غازی کا کائی قبیلہ بھی کافی مضبوط ہو چکا تھا۔ سلطان کیکوباد کو ایک دعوت کے دوران زہر دے دیا گیا، اور یہ آخری سلطان تھے کہ جن کے دور میں سلجوق سلطنت کسی کے انڈر نہ تھی بلکہ ایک خود مختار سلطنت تھی۔ ویورز، آپ چارٹ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ سلطان کیکوباد کے بعد کئی سلجوقی سلطان تخت نشین ہوئے، لیکن منگول اس وقت اتنے طاقتور ہو چکے تھے کہ یہ تمام سلاطین منگولوں کے ماتحت جا چکے تھے، منگولوں کی ایک ویسل سٹیٹ بن چکے تھے اور ان کی کوئی آزاد حیثیت نہ تھی۔ ویور، سلجوق نسل سے ایک شہزادی حلیمہ خاتون کی شادی ارطغرل غازی سے ہوئی، جو کہ عثمانی سلطنت کی بنیاد تھی، جن کی فیملی ٹری کے بارے میں ہم اپنی دوسری ویڈیو میں بات کر چکے ہیں، جس کا لنک آپ ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں۔ ویورز، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ ہم مستقبل میں آپ کے لیے مختلف بادشاہوں، مشہور ہستیوں اور سلطنتوں کی فیملی ٹریز لا رہے ہیں، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔